اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو یہاں آنے کا ایک مقصد ہمیں عطا کیا، جسے ہم مقصد زندگی اور مقصد حیات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں درمیان کی زندگی دی ہے، جس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر کے مکلف بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد عنایت فرمایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مقصد زندگی کو پورا کر کے دنیا سے جائے۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں تو ہماری بہت ساری ضرورتیں بھی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم میں کا ایک بہت بڑا طبقہ ضرورت کو مقصد سمجھ رکھا ہے۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، کچھ لوگوں نے کھانے کو مقصد بنا رکھا ہے۔ ہم لوگ یہ جملہ سن چکے ہوں گے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے، دونوں میں فرق ہے۔ جو آدمی کھانے کے لیے جیتا ہے تو اس کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، وہ بے حساب کھاتا ہے، اور جب تک پیٹ قبول کرنے سے انکار نہ کرے وہ کھاتا رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جینے کے لیے کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المؤمن یاکل فی مئ واحدہ، کہ ایمان والا جب کھاتا ہے تو ایک آنت میں کھاتا ہے۔ والکافر یاکل سبعۃ امعاء، اور کافر کھاتا ہے تو 7 آنتوں میں بھرے اتنا کھاتا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے کہ جینے کے لیے کھاتے ہیں کچھ لوگ، یعنی اتنا کھا لو کہ آدمی جی لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی کھائے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دے۔ یعنی ہم لوگ جب پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں تو ایک اندازہ کر لے کہ ہم نے کتنی روٹی اور کتنا چاول کھایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کا 1/3 کھائیں، 1/3 کھائیں۔ یہ ہوا جینے کے لیے کھانا۔ تو کھانا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے۔ یعنی دنیا میں ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے مکان بنانا، مکان ہماری ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن آج ہم میں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ضرورت کو مقصد سمجھ رکھا ہے، اور جب اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے تو ان کی سمجھ بھی بدل گئی کہ جس شخص کے پاس اچھا مکان ہوگا، اچھی سواری ہوگی، اچھا لباس ہوگا، اچھا کاروبار ہوگا، اچھا بینک بیلنس ہوگا، اچھا کھانا کھاتا ہوگا، دیگر سہولتیں مہیا ہوں گی، تو
کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ جن لوگوں نے ضرورت کو مقصد سمجھ لیا، تو جو آدمی ضرورت کی تکمیل کے بعد ضرورت سے متعلق چیزوں کی وافر مقدار اپنے پاس رکھتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب۔ اور جس شخص کے پاس مکان نہ ہو، جس شخص کے پاس دکان نہ ہو، جس شخص کے پاس کوئی اچھا کاروبار نہ ہو، جس کے پاس اچھے کپڑے، اچھی سواری نہ ہو، جس کے پاس اچھا بینک بیلنس نہ ہو، لوگ اس کو ناکام سمجھتے۔ حالانکہ یہ سمجھ کا فرق ہے۔ اگر ان کی سمجھ صحیح ہوتی اور وہ ضرورت کو ضرورت سمجھتے اور مقصد کو مقصد سمجھتے اور اس دنیا میں اپنے مقصد حیات کی تکمیل کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے، تو یہ کہا جاتا کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ گوشہ جو آپ کی ضرورت سے متعلق تھا، اگر آپ دیکھو گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ یتیم پیدا ہوئے تھے، تو یتیم پیدا ہونے کی وجہ سے دادا موجود تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے والد کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا، جو تھا وہ انتقال کے بعد دادا کی ملکیت قرار پایا۔ تو مکے میں حضور کا کوئی مکان نہیں تھا، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، اور نہ نکاح کے بعد۔ مکے میں آپ کا کوئی مکان نہیں۔ دادا کی پرورش میں رہے، پھر چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے، پھر نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ تو پہلے دادا کے مکان میں رہے، پھر چچا کے مکان میں رہے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں رہے۔ حضور کا اپنا مکان نہیں تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات کو آپ نے حجرے بنا کر کے دیے، چھوٹے چھوٹے حجرے کہ کھڑے ہوتے تھے تو چھت میں سر لگتا تھا، اور چوڑائی اتنی تھی کہ جب نماز پڑھنا چاہتے تھے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب حضور میرے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے تو میں آگے سوئی رہا کرتی تھی، میرا پیر، میرے قدم حضور کے سجدے کی جگہ پر ہوا کرتے تھے۔ جب حضور قیام سے رکوع میں آتے اور رکوع سے سجدے میں آتے تو میرے پیر کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنا پیر سمیٹتی تو حضور سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکان کی چوڑائی تھی، اور لمبائی تھی کہ سر لگتا تھا، پیر لگتا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے حجرے ازواج مطہرات کو بنا کر کے دیے گئے تھے۔ وہ ازواج مطہرات کے تھے، حضور کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، حج عمرے کے لیے جب جانا ہوا ہوگا، بہت ساری چیزیں تاریخی اعتبار سے لوگوں نے بتائی ہوں گی، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہاں پر حضور کا مکان تھا۔ تو حضور کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ حضور نے 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو۔ یعنی حضرت عائشہ جب حضور کی زندگی میں آئیں، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، اس وقت سے لے کر کے حضور کے دنیا سے جانے تک کا جو زمانہ تھا اس کے متعلق فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ حضور نے دو وقت پیٹ بھر کھانا کسی دن کھایا۔ ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت فاقے سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ چاہو تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ جہاں جاؤ گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ سرکتا ہوا چلے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں،
میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں ایک وقت بھوکا رہوں، کہ جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جب نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ اگر ضرورت ہی مقصد زندگی ہوتی تو حضور سے زیادہ دنیا میں ناکام کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، اور جو مقصد ہے وہ یہ کہ دنیا میں آئے ہیں تو ایمان قبول کریں، ایمان کے بعد اللہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ جو شخص ایمان لا کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے اور دنیا سے جائے تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، وہ شخص کامیاب ہو گیا، چاہے اس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں تھا، وہ شخص کامیاب۔ اور اگر کسی کے پاس ضرورت کی تکمیل کے لیے سب کچھ تھا، شاندار بنگلہ تھا، شاندار سواری تھی، بہترین کپڑے تھے، اچھا کاروبار، بڑا بینک بیلنس تھا، لوگ امیر کبیر کے نام سے جانا کرتے تھے، لیکن دنیا سے گیا اس حال میں کہ ایمان نہیں تھا، یا اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ اس سے ناراض تھے، تو ظاہر بات ہے وہ شخص ناکام ہے۔ دنیا میں جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ساتھ میں لے کر کے نہیں گیا، ساتھ میں کوئی لے جانے بھی نہیں دیتا۔ جو کچھ ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اسے سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پیچھے میں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ سکندر بادشاہ 16 یا 17 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا، تو وہاں سے تقریباً 13 سال تک وہ مسلسل 13-17 سال تک جنگ کرتا رہا۔ طبیعت خراب ہوئی، واپس جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، 33 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا ہاتھ جو ہے کفن کے باہر رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ تاکہ دنیا دیکھے کہ جو آدمی دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا اور دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو جس کے پاس سب کچھ رہے وہ بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ایمان اور ایمان کے بعد اللہ کے حکموں کی تعمیل، لیکن ضرورت اور مقصد کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں بسا اوقات کوتاہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ بشری تقاضوں کے پیش نظر ضرورت اور مقصد کو سامنے رکھنے میں بسا اوقات ذہول اور غفلت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، حکم عدولی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم میں سے سب سے خطا ہوتی ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے کہ جب اس سے کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد بغیر توبہ کے نہ رہے، اور توبہ کے لیے انتظار نہیں کرے کہ جمعہ کی نماز کے بعد توبہ کروں گا یا حج کرنے جاؤں گا تو وہاں توبہ کروں گا، نہیں، جتنی جلدی توبہ ممکن ہو اتنی جلدی توبہ کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے کہ جب اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اور اللہ پاک نے اس کا واضح طور پر حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ۔ ہر ایمان والے کو اس بات کا حکم دیا گیا، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کو یہ حکم ہے۔ ظاہر بات ہے ایمان والوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہے،
ایمان والوں میں صحابہ کرام بھی ہیں، ایمان والوں میں اولیاء اعظام بھی ہیں، ایمان والوں میں علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین ہیں، ایمان والوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے، مدرسوں میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے والے، مسجدوں میں امامت کرنے والے، مکتب میں ہمارے بچوں کو نورانی قاعدہ یسرن القرآن اور قرآن پاک پڑھانے والے سبھی ہیں، ایک مزدور، ایک امیر، سب اس میں شامل ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ پاک نے معصوم بنایا، وہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ کوئی گناہ بھی کرنا چاہیں تو ان کے لیے گناہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے ایسے حالات ان کے ساتھ رکھے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ کے انتخاب پر زد پڑے گی کہ اللہ نے ایسے شخص کو نبی بنایا جو یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن خود حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے 70 تو بہت بڑی بات ہے، حضور کا ایک استغفار کافی ہے، حضور کا ایک استغفار کافی ہے۔ کہ ظاہر بات ہے جب اللہ کا رسول ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی زبان مبارک کے ساتھ آپ کا دل بھی شامل ہوگا۔ ندامت کا وہ جذبہ جو دل میں ہوتا ہے، جب یہ دل آدمی کی زبان سے نکلنے والے استغفار کے ساتھ ہو تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استغفار کافی تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کوئی بھی توبہ سے مستثنا نہیں ہے، سب کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور توبہ کے لیے زمانے کی بھی تخصیص نہیں ہے کہ نوجوانی میں آدمی توبہ کرے، جوانی اور ادھیڑی میں توبہ کرے، بڑھاپے میں توبہ کرے، نہیں، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ ہر وقت جب ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، غفلت کی وجہ سے اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہم پیچھے رہ گئے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا چھوٹا بڑا، فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری فطرت اور طبیعت اللہ پاک نے بنائی، اللہ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ جانے انجانے میں ہم سے خطائیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ آدمی بسا اوقات گنہگار کہلاتا ہے، خطاکار کہلاتا ہے، تو کیا ہے وہ؟ علماء نے لکھا ہے ایک ہوتا ہے ترک معمور، کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا آدمی اس کو نہ کرے، یہ بھی معصیت ہے، گناہ ہے، خطا ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ایسے جتنے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ہم نے نہیں کیا، یہ ترک معمور ہے۔ اور سب سے پہلے گناہ یہی ہوا تھا، ترک معمور۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مٹی سے بنانے کا حکم دیا، فرشتوں نے بنایا، اللہ نے سر اور چہرہ بنایا، روح ڈالی، فرشتوں کو حکم ہوا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ترک معمور تھا کہ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، نہیں کیا، یہ ترک معمور۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ دوسرا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے نہ کرنے سے، جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا آدمی اس کا ارتکاب کر لے۔
جیسے جھوٹ مت بولنا، آدمی جھوٹ بولے، زنا مت کرنا، آدمی زنا کر لے، جوا مت کھیلنا، آدمی جوا کھیل لے، شراب نہیں پینا، کسی نے شراب پی لی، یہ فعل محظور ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان چیزوں کا کر لینا. پہلے ترک معمور ہے، پھر فعل محظور ہے. پہلے جو گناہ صادر ہوا تھا وہ ترک معمور تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں جنت میں رہتے ہوئے جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس چیز کا ارتکاب کر لیا. تو ہم سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بسا اوقات ترک معمور ہوتا ہے اور بسا اوقات فعل محظور ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور یہ ہے مقصد حیات. ہم ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. سب پورا کارخانے عالم ایک وقت آئے گا اللہ ختم کر دیں گے. نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند نہ سورج. حدیث پاک میں آتا ہے زمین کو اس طرح اللہ پاک لپیٹ دیں گے جیسے ہم چٹائی لپیٹتے ہیں. چٹائی بچھی ہو تو ہم کس طرح لپیٹ کر کے سمیٹ کر کے اٹھا کر کنارے رکھ دیتے ہیں، اللہ پاک زمین کو اس طرح ختم کر دیں گے. پوری کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. میدان محشر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. کچھ لوگ وہاں سے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ وہاں سے جہنم میں جائیں گے. جو شخص مقصد حیات کو پورا کر کے گیا ہوگا، دنیا سے ایمان کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، وہ وہاں سے جنت میں لے جایا جائے گا. اور جو آدمی دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ اس سے ناراض تھے، یا تو اس نے ایمان قبول نہیں کیا، یا ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کی، منکرات کا ارتکاب کیا، اوامر سے اجتناب کیا اور منہیات و منکرات کا ارتکاب کیا. جن چیزوں کے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا تھا نہیں کیا، اور جس سے منع کیا گیا تھا ان کو کیا، ایسی حالت میں دنیا سے گیا تو پھر میدان محشر میں ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کافروں کو جو ہے غول در غول ایسے جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جایا جائے گا. اور جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ کھول کر فوراً ان کو اندر لیا جائے گا. اس وقت جہنم کا داروغہ مالک کہے گا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. وہ فرشتہ کہے گا تم تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہو، سمجھدار دکھتے ہو، تم یہاں کیسے چلے آئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا جو اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر کے سناتا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ کوئی تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ ظاہر بات ہے ہر ایک کے پاس اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے، اس لیے وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا تھا. لیکن ہماری بدبختی تھی، ہماری شقاوت اور بدنصیبی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو مانا ہی نہیں، اس پر یقین ہی نہیں کیا. تو آج یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے مقصد حیات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے. کھانے کمانے سے منع نہیں کیا گیا، ضرورت پوری کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری کرتے رہیں تو وہ ضرورت بھی ان دائرے کی عبادت کے درجے میں اللہ پاک رکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے پیچھے کئی ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کھانا ضرورت ہے، لیکن ہم نے
کھانے کے جو آداب ہیں اور کھانے کی جو سنتیں ہیں ہم نے اس کو پیش نظر رکھا، شریعت کی پاسداری کی۔ ہمارے دسترخوان پر کوئی حرام چیز نہیں، ہمارے دسترخوان پر حرام پیسے سے کمائی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ ہمارا دسترخوان ہم نے دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھوئے، سنت کے مطابق بیٹھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ہم نے کھایا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنا بھوک لگی تھی، بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے، لیکن شریعت کے احکام کو، سنت کو سامنے رکھ کر کے کھایا، تو یہ کھانا بھی عبادت ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ اس طرح تمام ضرورتوں کی تکمیل، حتیٰ کہ بیوی سے صحبت بھی اسی درجے میں آتی ہے۔ اور میں نے پیچھے بتایا تھا صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، اللہ کے رسول یہ کیسے، اس پر کیسے ثواب ملے گا؟ تو حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا تھا کہ تم یہ بتاؤ، آدمی اپنی یہ ضرورت بیوی کے علاوہ ناجائز طریقے سے کہیں پوری کرتا تو گنہگار ہوتا، گناہ ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور گناہ ملتا۔ کہا کہ اللہ سے ڈر کر کے، اللہ کی شریعت کی پاسداری کر کے اگر یہ آدمی اپنی ضرورت جائز جگہ سے پوری کر رہا ہے، اللہ اس پر اجر دیں گے۔ اور ایک جملہ آگے فرمایا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ تو ضرورت بھی عبادت بن سکتی ہے، شریعت کو سامنے رکھا جائے، سنت کو پیش نظر رکھے، آدمی اپنی ضرورت پوری کرے، اللہ اس کو بھی عبادت بنا دیں گے، اس پر بھی اجر دیں گے۔ اس لیے توبہ ہر ایک کے لیے ہے، اور صبح ہو شام ہو آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ شام کو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، گنہگار بندہ توبہ کرنا چاہے، جس نے دن میں گناہ کیا وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کریں گے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا تھا، اس کے لیے نجات انشاءاللہ پکی۔ اور بشری تقاضوں کے پیش نظر، انسانی فطرت کے پیش نظر ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خطا گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا کہ ایک تو وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جس سے گناہ ہو گیا اس کے بعد وہ توبہ کر لے۔ دونوں میں سے اچھا اور افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جس سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ اس لیے اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہیں، کب زندگی کی شام ہو جائے پتہ نہیں، کب بلانا آ جائے خبر نہیں۔ موت برحق ہے، جانا یقینی ہے، اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشی یقینی ہے، اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہے یا ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ہم اپنے مقصد حیات کو پورا کر کے اگر گئے تو کامیاب، اور انشاءاللہ جنت میں ٹھکانہ رہے گا، اور خدا نہ خواستہ زندگی کے مقصد کو فراموش کر کے، چھوڑ کر، بھول کر ہم زندگی گزارتے رہے، اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ ہم نے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا، اللہ کو ناراض کر کے گئے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔